بظاہر تو ایران اور پاکستان دوست بھی ہیں اور پھر دونوں نے ایک دوسرے پر برادر اسلامی ملک کا ٹھپا بھی لگا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایران میں امام خمینی کے انقلاب سے پہلے مشرق وسطیٰ کا تھانے دار بننے کے زوم میں مبتلا شاہ رضا شاہ پہلوی کی چھتر چھایا میں کئی بار پاکستان اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ پہلوی بادشاہت کے خاتمے کے بعد جب ایران نے اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان بتدریج ابھرتے ہوئے سعودی عرب کے قریب ہوتا چلا گیا۔ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں سے متوازن تعلقات رکھے جائیں۔ عالم اسلام کا لیڈر بننے کے چکر میں پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے تو ایران اور سعودی عرب کو ثالثی کی بھی پیشکش کی تھی۔ اس دوران یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں بعض تنظیمیں ایران پر فرقہ واریت کو فروغ دینے کے الزامات لگاتی رہی ہیں، لیکن ان الزامات کے ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ کالعدم نام نہاد بلوچ قوم پرست BLA اور BLF جیسی تنظیموں کے محفوظ ٹھکانے ایران کی سرزمین پر پھل پھول رہے ہیں۔ اور تو اور بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادیو بھی ایران میں رہ کر پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کا منظم نیٹ ورک چلاتا رہا۔ اب ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ ایران نے 16 جنوری کو تمام تر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلم کھلا اظہار ہے، جس کو اب چھپانے کے لیے جیش العدل کی فیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے فوری بعد IRGC یعنی پاسداران انقلاب نے اس حملے کا جواز تراشنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان ایشو کیا تاکہ یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ واقعی جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے۔ پاکستان کا شدید رد عمل دیکھ کر ایران کو اپنی اس غلط اور بے تک کی حرکت کا اندازہ ہو گیا۔ جیش العدل جسے RIGC خود سے چلا رہی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ جھوٹ کی گرد اڑا کر کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے، اسی لیے نام نہاد جیش العدل سے منسوب دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ یہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے، حالانکہ نشانہ سیستان ایران کے اندر ہی واقع جیش العدل کے اپنے کیمپ تھے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود RIGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس کے غلطی سے بارڈر کراس کرنے کی وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے۔ اس بھونڈی حرکت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ نام نہاد جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس IRGC یا ایرانی انٹیلیجنس خود سے چلا رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ BLA اور BLF کے کیمپس ایران میں موجود ہیں۔ بھارت کا دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادیو بھی ایران سے ہی آپریٹ کرتا رہا۔ ایرانی رژیم یا ڈیپ سٹیٹ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس واقعے کو کسی بھی صورت نظر انداز کرے گا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. پاکستان نے دفتر خارجہ کے ذریعے شدید رد عمل ظاہر کیا، سفیر واپس بلا لیا اور تمام تر ہائی لیول دورے منسوخ کیے۔ پاکستان کی جانب سے ایک طرح سے ایرانی رژیم کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ سفارتی طور پر اپنی غلطی کو سدھارے۔ پاکستان کے دفاعی ذرائع کو اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اس واقعے کی تمام تر ذمہ داری ایرانی رژیم، پاسداران انقلاب اور ایرانی انٹیلیجنس پر عائد ہوتی ہے۔ افسوسناک طور پر پاکستان میں شرمناک واقعے کی مذمت کے بجائے ایک مخصوص سیاسی جماعت نے اپنے مذموم عزائم کی خاطر اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ ایران کے حملے کی خلاف ورزی کے بعد مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر من گھڑت پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔